بسم الله الرحمن الرحيم نبی کا جشن آیا، نبی کا جشن آیا، چاند تاروں جھومتے رہنا، نبی کا جشن آیا، نبی کا جشن آیا، چاند تاروں جھومتے رہنا، نبی کے نام پر اے نامداروں جھومتے رہنا، نبی کے نام پر اے نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی واجب الاحترام قدوۃ الاولیاء، پیر طریقت، رہبر شریعت، معرفت و پہچان حق، جناب سید میر محمد انعام علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر رونق افروز ثنا خانان مصطفیٰ، بزرگ حضرات، منتظمین محفل، ملازم حسین صاحب، نصیر حسین صاحب، مسعود شاہ صاحب، اور جملہ عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، عاشقان رسول، محبان اولیاء، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم صادق آباد کے اس مقام پر ہم سب ایک مقام پر جمع ہو کر حبیب خدا کا میلاد منا رہے ہیں. سجادہ نشین حضرت پیر رومی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قبلہ آپ زیارت بھی فرما رہے ہیں، پیر سید محمد انعام علی شاہ صاحب. اس سے قبل کہ میں ابتدائی جملے بھی کہوں، بڑی دلچسپ بات میرے لیے کہ قبلہ سے بھی میں نے دریافت کیا کہ آپ کی تشریف آوری کہاں سے ہوئی، تو آپ نے جواب دیا کہ میں کراچی سے آیا. میں نے عرض کی کہ حضرت یہ میرے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ خوش بختی کی بات ہو کہ آپ بھی کراچی سے آئے ہیں اور میں بھی کراچی سے آیا ہوں، اور سینکڑوں میل کا سفر اس لیے کیا فقط اللہ کے حبیب کی آمد کا جشن منانے کے لیے. لیکن ایسا ہی ہے، حضور کا جشن منا رہے ہیں، حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں. یقیناً یہ وہ ذکر ہے. کل کی شب آپ کے قریب ایک بستی میں بہت سارے بھائی ہیں جو وہاں پر موجود تھے، چونکہ رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا اور سفر کی تھکاوٹ بھی بہت زائد تھی، تو میں طویل گفتگو بھی نہ کر سکا. ٹھنڈ بھی بہت زائد لگ رہی تھی، بخار بھی تھا، تو اس سبب سے میں نے کہا کہ آج تسلی کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے جو آپ یہ میلاد کی خوشیاں منا رہے ہیں، ہر طرف کتنا خوب سما ہے، بلکہ کمکم میں سجے ہوئے جھنڈے لہلائے جا رہے ہیں، ہر چہرے پر مسکراہٹ ہے، ہر چہرے پر مسکراہٹ ہے، ہر لب مسکرا رہا ہے، چہروں پر تازگی اور شگفتگی اللہ نے عطا کر دی. میرے مولا نے اپنے
اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا اور فرمایا کہ حبیب آپ کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، جب جب بھی آپ کی بعثت کا دن آئے گا، آپ کی بعثت کا مہینہ آئے گا، کوئی چاہے یا نہ چاہے ہر ایک کے چہروں پر تر و تازگی اور شگفتگی عطا کر دوں گا، گلیوں کو خود سجوا دوں گا، محلوں کو بستیوں کو خود سجا دوں گا۔ عرض کی مولا ایسا کیوں؟ دنیا میں تو اور بھی بہت سے نبی و رسول آئے، مگر جب تیرے محبوب کے دن والے کی بات آئی، جس دن تیرا حبیب آیا، اس دن ایسا کیا ہو گیا کہ ہر طرف خوشی کا سما ہے، ہر طرف جشن کا سما ہے، ہر طرف میلاد کے نعرے لگ رہے ہیں، جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں، اس خوشی کے اندر یہی بات تو پنہا ہے اور سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے، اس بھیجنے کے صدقے میں ہی ساری کائنات کو ساری نعمتیں اور خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو جس دن حبیب آیا خوشیاں من رہی ہیں، جشن منایا جا رہا ہے، حضور کے میلاد کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ اب پہلا نقطہ آج کی گفتگو کا بڑی محبت کے ساتھ سماعت کیجیے گا، کیونکہ اہل علم بھی ہے اور اہل دل بھی ہے۔ تو جب اہل علم اور اہل دل کا امتزاج ہوتا ہے تو اس محفل کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کو سرکار دو عالم تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلم کی اس دنیا میں آمد ہوئی۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں حضور کی آمد ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا۔ اب قرآن اٹھا کر پڑھنا شروع کریں، الحمد سے لے کر والناس تک متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی آمد کا ذکر کیا قرآن مجید میں۔ کئی مقامات پر حضور کی آمد کا تذکرہ کیا ہے، لیکن کسی بھی ایک مقام پر پورے علمی وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، 6666 آیات، 30 سپارے، 7 منزلیں اور 114 صورتوں میں کسی ایک مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا ہے تو لفظ ولادت کو ذکر نہیں فرمایا، لفظ ولادت کو ذکر نہیں کیا، بلکہ آمد کی بات ہوئی تو رب کیا فرما رہا ہے؟ اب قرآن کی زبان سے سنیے۔ فرمایا حبیب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، ایمان سے بتلائیں یہ بھیجا کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا ہے یا آپ نے خود کیا ہے؟ خود کیا ہے نا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک آیت مبارکہ اب سن لیجئے، سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے حبیب سوالات پیغمبر ہوئے اور ہر ایک نبی و رسول کسی خاص زمانے کے لیے آیا، کسی خاص امت کے لیے آیا، لیکن اے حبیب ہم نے آپ کو درجے یہ عطا کیے ہیں کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہاں پر بھی بھیجنے کی بات ہوئی، یہاں پر بھی بھیجنے کا لفظ ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب قرآن مجید کا ایک تیسرا مقام بھی سن لیجیے، فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اے حبیب ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگ آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ 3 مقام، چوتھا مقام قرآن مجید فرقان حمید کا، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا
مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی محتشم، اے محبوب محتشم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعی بنا کر، سراج اور منیر بنا کر دنیا میں بھیجا. دنیا میں بھیجا. قرآن مجید کے یہ 4 سے 5 مقامات میں نے کوٹ کیے. جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ، ان کی بلا حضرت کی انتہائی توجہ چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمد کا ذکر کیا قرآن میں اپنے محبوب کی، لیکن اس آمد کے ذکر میں کہیں لفظ ولادت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو نبی بنا کر، شاہد بنا کر بھیجا. ہم نے آپ کو ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا. ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہر جگہ بھیجنے کی بات کی گئی، ہر مقام پر بھیجنے کی بات کی گئی. تو جواب دیجئے اس سوال کا کہ بھیجا کسے جاتا ہے؟ بھیجا کسے جاتا ہے؟ یقیناً بھیجا اسے جاتا ہے کہ جو پہلے سے موجود ہوتا ہے. کی ولادت تو تب ہوئی کہ جب نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ زمین کی وسعتیں تھی، نہ آسمان کو بلندی عطا کی تھی، نہ سورج و شمس و قمر کی یہ تابشیں تھی، نہ ستارے تھے، نہ کائنات کی چمک تھی. جب کچھ بھی نہ تھا، ایک میں تھا، دوسرا مصطفیٰ تھا. ایک میں تھا، دوسرا مصطفیٰ تھا. بخاری شریف کی، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. اب اس بات کو دلیل کے ساتھ سماعت فرما لیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ رب کائنات نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے رب کائنات نے میرے نور کو پیدا فرمایا. اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سماعت فرما لیجیے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. بڑی محبت کے ساتھ سماعت کیجیے گا. قبلہ کی انتہائی توجہ چاہتے ہوئے جابر بن عبداللہ تشریف لاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تو بتلا دیجئے کہ رب کائنات نے کائنات میں سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا، کس شے کی تخلیق فرمائی. تو حضور کا میلاد منانے والوں، عاشقوں، ارے غلامان مصطفیٰ، محبان مصطفیٰ، محبان اولیاء، سن لو. تاجدار کائنات مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا، ارے جابر سن، سب سے پہلے تیرے رب نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کہ سب سے پہلے رب نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. ایک تیسری حدیث مبارکہ اسی میں ایڈ کرتا چلوں. السیرۃ الحلبیہ میں امام حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 1 اور شروع کے صفحات میں یہ حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں. السیرۃ الحلبیہ یہ میں کوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں رہے کہ اپنی بات نہیں کر رہا، اس امام کی بات کر رہا ہوں کہ جو دین میں ثقہ کی حیثیت رکھتے ہیں. جلد نمبر 1 السیرۃ الحلبیہ میں امام حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں حدیث مبارکہ کہ سیدنا جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں. سیدنا جبرائیل امین آئے اور خدا کی قسم قربان جائیں، ہم یہاں پر آقا کا میلاد منا رہے ہیں. جبرائیل بھی تڑپتا تھا مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کے لیے، اسی لیے تو پلٹ پلٹ کر بہانوں سے سدرۃ المنتہا سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے سیدنا جبرائیل امین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجب سوال پوچھا، ایک عجیب سا سوال پوچھا. فرمایا کہ جبرائیل ذرا یہ تو بتلاؤ، من عمر کا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل امین سے سوال کر رہے ہیں تاجدار کائنات. حضور پوچھ رہے ہیں جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ سیدنا جبرائیل امین ہاتھ جوڑ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی عمر کے بارے میں
حتمی طور پر تو نہیں جانتا، لیکن یا رسول اللہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے حجاب میں، بات سمجھ میں آئی؟ اللہ رب العزت کے حجابات عظمت میں سے چوتھے حجاب میں ایک نور کا ستارہ چمکتا ہے، ایک نور کا ستارہ چمکتا ہے۔ میں نے اس نور کے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا اور پھر وہ غروب ہو گیا۔ غروب ہونے کے بعد 70,000 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 70,000 سال کے بعد وہ نور کا ستارہ خود طلوع ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے بارے میں حتمی طور پر تو نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ رب کائنات کے حجابات عظمت میں سے چوتھے حجاب میں جو نور کا ستارہ چمکتا ہے اور غروب ہو کر پھر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، اس نور کے چمکتے ستارے کو میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جواب دے دیا، حتمی عمر نہیں بتلائی، تاجدار کائنات مسکرائے، خدا کی عزت کی قسم، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ نے جواب دیا، اے جبرائیل وہ نور کا چمکتا ستارہ جو 70,000 سال کے بعد شروع ہوتا ہے، سن وہ نور کا چمکتا ستارہ میں محمد مصطفیٰ ہوں، وہ نور کا چمکتا ستارہ میں محمد مصطفیٰ۔ کراچی میں ایک مقام پر، قبلہ چونکہ کراچی کے ایک مقام پر گفتگو کر رہا تھا، یہ روایت بیان کی۔ جب تک گفتگو کے بعد محفل ختم ہوئی میں جانے لگا تو ایک صاحب تشریف فرما تھے وہاں پر، اکاؤنٹنٹ تھے، وہ آئے، کہنے لگے حضرت یہ جو آپ نے روایت بیان کی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنی اکاؤنٹیبلٹی بنتی ہے، کتنی تعداد بنتی ہے؟ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے اور 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، تعداد کتنی بنتی ہے؟ میں نے کہا کہ میں تو حضور کی نعت پڑھنے والا ہوں، حضور کا ذکر کرنے والا ہوں، میں اکاؤنٹ میں تھوڑا کمزور ہوں، مجھے اتنا معلوم نہیں کہ کتنی تعداد بنتی ہے۔ اس نے کہا میں نے بیٹھے بیٹھے کاؤنٹ کیا ہے، اب یہ جملہ سنیے اور بلند آواز سے اگر مزہ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ 70,000 سال کے بعد شروع ہونا اور 72,000 مرتبہ دیکھنا، یہ 63 ارب سال بنتے ہیں۔ کتنے؟ 63 ارب سال، اور خدا کی عزت کی قسم، ارے یہ 63 ارب سال تو مصطفیٰ کے قدموں کی دھول کی بھی کم کی بات ہے۔ مصطفیٰ تو تب ہے کہ جب سال کا بھی وجود نہ تھا، حضور تو تب ہے کہ جب وقت بھی نہ تھا، حضور تو تب ہے کہ جب تب بھی نہ تھا، حضور تو جب ہے کہ جب بھی نہ تھا، تو مولا کب سے ہے؟ فرمایا لوگوں یہ بات تمہارے سمجھنے کی نہیں، یہ باتیں راز کی ہیں، محب جانتا ہے یا محبوب جانتا ہے؟ کب سے ہے؟ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ اسلام میں دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، یہ بات بڑی توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ اسلام میں، دین ایمان میں 2 چیزیں اشد ضروری ہیں۔ پہلی چیز جو اشد ضروری ہے وہ تاجدار کائنات آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل۔ حضور نے جو ہمیں شریعت عطا فرما کر اور نور عطا فرما کر اس ساری دنیا کو منور فرمایا، اس نورانی شریعت پر عمل ایک شے، اور دوسری چیز تاجدار کائنات کی محبت۔ دوسری چیز جو دین ایمان میں اشد ضروری ہے وہ یہ حضور کی نسبت، حضور کا ادب، حضور سے تعلق، حضور سے وابستگی، حضور کا محبت و ادب و احترام، یہ اشد ضروری ہے۔ اب سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام دنیا ہے، وہ نظام دنیا یہ ہے رب کائنات کا کہ اللہ رب العزت نے ہر جسم کے لیے ایک روح کو بنایا، ہر جسم کے لیے روح بنائی، اور ہر روح کے لیے ایک جسم بنایا۔ ہمارا یہ 5-6 فٹ کا جسم ہے، اس کے اندر روح ہے، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ انسان۔ بلند آواز سے جواب دیجیے، انسان۔ یہ بیمار پڑ جاتا،
بیمار پڑ جاتا تو ہم اس کے لیے دوائی لاتے ہیں کہ ہمارا جسم کیا رہے، سلامت رہے. کیا رہے؟ یہ نقطہ اگر سمجھ میں آ گیا تو ایمان کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کو خبر ہو جائے گی. اس لیے بڑی توجہ چاہوں. بیمار ہو جاتا ہے انسان، کسی باپ کا ایک ہی بیٹا ہے وہ بیمار ہو جائے تو باپ اپنی ساری جائیداد خرچ کرنے پر تیار ہوتا ہے کہ چاہے کتنی مہنگی سے مہنگی دوائی کیوں نہ لانا پڑے لیکن میرا بیٹا تندرست ہو جائے، صحیح ہو جائے. اگر باپ بیمار ہو جائے تو اولاد میں سے کوئی بیٹا اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی خرچ کر ڈالتا ہے، اپنی جائیدادیں لٹا دیتا ہے، لیکن باپ کو مرنے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. حتیٰ کہ باپ کو اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے مغرب تک، یورپ تک جانا پڑے تو وہ جانے کی کوشش کرتا ہے. اپنا گھر بیچ دیتے ہیں، اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کو خرچ کرنے پر ایک لمحے میں تیار ہو جاتے ہیں. اتنی محبت کا عالم ہوتا ہے کہ ہم تو لٹ جائیں تو لٹ جائیں مگر بیٹا بچ جائے، ہم ختم ہو جائیں تو ہو جائیں مگر باپ بچ جائے. لیکن اب ہوا کیا کہ وہ جو بیٹا تھا اس کا جسم سے، اس کے جسم سے روح نکل گئی، اس کے جسم سے روح نکل گئی، روح کفت انصری سے پرواز کر گئی. اس لڑکے کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا تو اس کے روح کے جسم سے نکلتے ہی دو فرق ایک لمحے میں آ گئے. کتنے فرق؟ دو فرق ایک لمحے میں آ گئے. پہلا فرق تو یہ کہ پہلے جس جیتے جاتے شخص کو ہم سب انسان کہتے تھے، اب جسم سے روح نکلی، چارپائی پر پڑا ہے، آنکھیں بھی ہیں، آنکھیں بھی وہی ہیں، چہرہ بھی وہی ہے، سر کے بال بھی وہی ہیں، ہاتھ بھی وہی ہے، جسم پیٹ بھی وہی ہے، قدم بھی وہی ہے، سارے کا سارا کچھ وہی ہے. فقط اتنا ہوا کہ جسم سے روح نکلی اور روح نکلتے ہی پہلا فرق یہ پڑا کہ اب اس کو کوئی انسان نہیں کہتا بلکہ جو کہتا ہے میت کہہ کر پکارتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قبلہ پیر صاحب، ہر کوئی اس کو انسان نہیں کہتا. آپ نے کبھی کہا کہ انسان پڑا ہے چارپائی پر، کہتے ہیں میت پڑی ہے. یعنی کہ پہلا فرق یہ پڑا کہ دیکھیں جسم سلامت ہے، جسم سلامت ہے، بس ایک چیز نکلی ہے جسم سے، اور نکلی بھی وہ چیز ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتی. تو اندازہ کر لے کہ جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہ جسم سے نکلی، اور فرق اتنا پڑ گیا کہ ایک لمحہ پہلے جس شخص کا عنوان انسان تھا اسے کوئی انسان کہنے کو تیار نہیں ہے. اس کا نام بدل گیا، اس کا نام بدل گیا، اس کا عنوان بدل گیا. اب اس کو ہر کوئی میت کہتا ہے. پہلا فرق یہ پڑا. اور ایک لمحے میں روح کے نکلتے ہی دوسرا فرق یہ پڑا کہ وہ باپ جو اپنے بیٹے کے لیے اپنی تمام جائیدادیں خرچ کرنے کو تیار تھا، جو اپنا گھر لٹانے کو تیار تھا، گھر بیچنے کو تیار تھا، اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی خرچ کر کے اس کو بچانے کے لیے تیار تھا، اور لوگوں کو یہ کہتا پھرتا تھا ارے سب کچھ لٹ جائے تو لٹ جائے مگر میرا بیٹا بچ جائے. فقط ایک لمحے کے بعد روح جسم سے نکلی. اب عالم یہ ہو گیا کہ کوئی کہے بھی کہ اپنے بیٹے کو گھر میں رکھ تو وہ گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتا بلکہ اٹھا کر قبر میں ڈالاتا. کیا محبت ختم ہو گئی؟ گھر میں ڈال. جو اپنے وجود سے جدا کرنے کو بھی تیار نہ تھا لیکن ایک لمحے میں فقط روح جسم سے نکلی. اب حالت یہ ہو گئی، عالم یہ ہو گیا کہ اب کوئی اس میت کو گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے. پہلا فرق یہ پڑا روح کے نکلنے سے جسم پر. پہلا فرق تو یہ کہ نام بدل گیا، انسان سے میت ہو گیا. دوسرا فرق یہ پڑا کہ جو اپنے شخص
جو باپ اپنی ساری جائیداد سب کچھ لٹا کر بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اب وہی باپ گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے. تو جس طرح اب بات سمجھیے گا، جس طرح اس جسم کے اندر روح ہے، تو جب تک روح رہتی ہے جسم سلامت رہتا ہے، جسم تر و تازہ رہتا ہے، جسم شگفتہ رہتا ہے. اسی طرح دین اسلام و ایمان کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. اسی طرح اسلام کا ایک جسم ہے. جسم پوچھیں گے کیا؟ تو سن لیں، اللہ کی نمازیں پڑھنا دین کا جسم ہے، زکوٰۃ ادا کرنا دین کا جسم ہے، عمرہ و حج کرنا دین کا جسم ہے، صدقہ و خیرات کرنا دین کا جسم ہے، ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل کرنا دین کا جسم ہے. یہ تمام چیزیں دین کا جسم ہوئی اور ان کے اندر جو جان ڈالتی ہے وہ روح عشق مصطفیٰ کی ہے. دین اسلام کا جسم یہ تمام اعمال ہوئے اور ان کی روح عشق مصطفیٰ ہے. ان کی روح، دین کی روح ادب مصطفیٰ ہے، تعظیم مصطفیٰ ہے، احترام مصطفیٰ ہے. جس طرح ہر جسم کی روح ہوتی ہے، اسی طرح دین اسلام کی جسم کی روح ادب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ. ارے لوگوں، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ میں بہت سے لوگ دین کا جسم لے کر حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ دیکھ تیرے لیے دین کا جسم لے کر آئے ہیں. یہ نمازوں کا ذخیرہ ہے، یہ زکاتوں کا ذخیرہ ہے، یہ صدقہ و خیرات کا ذخیرہ ہے. الہ العالمین یہ دین کا جسم ہے. مولا جواب دے گا، ارے لوگوں یہ تو دین کا جسم ہوا، اس کی روح کہاں ہے؟ اس کی روح کہاں ہے؟ عرض کریں گے باری تعالیٰ اس کی روح ہے کیا؟ رب جواب دے گا، ارے لوگوں سنو، دین اسلام کی جو یہ نمازیں لے کر آئے یہ دین کا جسم ہے، یہ صدقہ و خیرات لے کر آئے یہ دین کا جسم ہے، یہ حج و عمرہ لے کر آئے یہ دین کا جسم ہے. ارے روح عشق مصطفیٰ ہے، میرے محمد کی غلامی روح ہے، میرے مصطفیٰ سے نسبت روح ہے، میرے مصطفیٰ سے ادب و تعلق، ادب و احترام روح ہے. رب فرمائے گا ارے روح کہاں ہے؟ وہ کہیں گے ارے باری تعالیٰ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ نمازوں سے کام چل جائے گا، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ صدقہ و خیرات سے کام چل جائے گا، ہم تو یہ سمجھے تھے بار بار حج و عمرہ کرنے سے کام چل جائے گا، روح تو لے کر نہیں آئے. خدا کی عزت کی قسم رب کائنات جواب دے گا، ارے لوگوں تو سنو، جب تمہارے جسموں سے روح نکل جاتی ہے تو تم جسم کو گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتے بلکہ قبر میں ڈالاتے ہو. تو سنو، تمہارے دین اسلام کے جسم میں میرے محمد مصطفیٰ کی روح نہیں ہے، اپنے اعمال کے جسم کو اٹھاؤ جہنم میں ڈال دیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جس طرح تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہو اور مر جائے، روح جسم سے نکل جائے تو قبر میں جا کر ڈال آتے ہو. تو سنو، اسی طرح کہ اگر کسی کے دین اسلام کے جسم سے ادب مصطفیٰ کی روح نکل گئی، محبت مصطفیٰ کی روح نکل گئی، ادب و عشق مصطفیٰ کی روح نکل گئی، تو اس کو حشر کے میدان میں رکھنے کے قابل نہیں سمجھتا. حکم ہوگا ملائکہ ان کی نمازیں اٹھاؤ، انہیں بھی اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دیا جائے. تو دین اسلام کا جسم تب تک سلامت رہ سکتا ہے کہ جب تک اس جسم کے اندر عشق مصطفیٰ کی روح موجود ہو، محبت مصطفیٰ کی روح موجود ہو. اور جب جسم بیمار ہوتا ہے، جب جسم بیمار ہو جائے تو اس سے گل سڑ جاتا ہے، روح نکل جائے جسم سے تو گل سڑ جاتا ہے، تعفن پیدا ہوتا. تو اسی طرح جس ایمان کے جسم سے عشق مصطفیٰ کی روح نکل جائے تو وہ اس اسلام اور ایمان کا جسم گل سڑ جاتا ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے ماحول میں تعفن پیدا کرتا ہے. تو
تو اپنے ایمان کے جسم کو سلامت رکھنے کے لیے اشد ضروری ہے حضور علیہ السلام سے تعلق، نسبت مصطفیٰ میں پختگی، حضور علیہ السلام کی غلامی، حضور سے محبت، حضور کا ادب و احترام، حضور سے تعلق و نسبت اگر ہوگی تو خدا کی عزت کی قسم ہمارے ایمان و اسلام کا جسم روح عشق مصطفیٰ اگر اس میں داخل ہو گئی تو خدا کی قسم، ارے قیامت اور موت تو بڑی قریب کی باتیں ہیں، ارے ہمیشہ تک ہمارے جسم تر و تازہ رہیں گے، ہمارے اسلام کے جسم پختہ رہیں گے، تر و تازہ رہیں گے، فرت بخش رہیں گے، کہ کیونکہ ان کے اندر عدم مصطفیٰ کی روح ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو اس دنیا کے اپنی امت کے اعمال پر، اپنی امت پر گواہ بنا کر بھیجا، اپنی امت پر گواہ بنا کر بھیجا، لیکن حبیب آپ کی گواہی کو شان یہ عطا فرمائی ہے کہ آپ صرف اپنی امت پر گواہ نہیں ہیں، حضور صرف اپنی امت پر گواہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا اے حبیب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے حبیب محتشم، اے حبیب مکرم، سن، تیرے ذکر کو بلندی ہم نے اس طرح عطا فرما دی ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اور رسول اپنی اپنی امت پر صرف اپنے اپنے زمانوں میں اپنی اپنی امتوں پر گواہ ہے اور حشر کے دن گواہ ہوگا، لیکن حبیب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہم نے آپ کو سب سے عظیم اس طرح بنا دیا، سب سے بلند اس طرح بنا دیا کہ حبیب حشر کا دن ہوگا تو آپ کسی ایک امت پر نہیں بلکہ آدم سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت پر گواہ ہوں گے، ساری انسانیت پر گواہ بنا دیا۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، کی آمد، کی آمد۔ ارے محبوب، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کائنات میں جو کچھ بھی ہے، اے حبیب ہم شان آپ کی حشر کے دن دکھلائیں گے دنیا والوں کو کہ آپ ہر ایک پر گواہ ہوں گے، لیکن سامعین، حضور کے غلاموں اور آقا کا میلاد منانے والوں، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر بھی بڑی بات ہے کہ جہاں مصطفیٰ نے گواہی دی، جہاں حضور نے شہادت دی، اعلان نبوت کا موقع ہے، آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے جبرائیل امین کو بھیج کر فرمایا کہ حبیب وہ وقت آ چکا کہ جب آپ اپنی نبوت کا اعلان فرما دیں، توحید کی جانب لوگوں کو بلائیں، میری توحید کی دعوت دیں، میری توحید کا پرچار کریں۔ اعلان نبوت کا وقت آیا، آقا علیہ السلام نے مشرکین مکہ کو اکٹھا فرمایا، ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو گیا، آقا علیہ السلام نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ارے لوگوں، تم جو 360 خدا تم نے بیت اللہ میں بنا رکھے ہیں وہ جھوٹے خدا ہیں، ان کی عبادت سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، بلکہ آ جاؤ ایک اس وحدہ لا شریک کی جانب کی جو سب کو پالنے والا ہے، جو سب کا خالق ہے، اور مجھے میرے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ جب یہ اعلان کیا تاجدار کائنات نے، آقا علیہ السلام نے، تو وہ جواب دیتے ہیں، بڑی توجہ طلب بات ہے، وہ لوگ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دین کی دعوت دے رہے ہیں، ہم تو 360 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، کتنے؟ آپ ہمیں ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اللہ ہے، میں اس کی توحید کی دعوت دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بھئی بات یہ ہے کہ ہمارے جو 360 خدا ہیں وہ دکھائی بھی دیتے ہیں، وہ
دکھائی بھی دیتے ہیں، وہ سنائی بھی دیتے ہیں، وہ سجھائی بھی دیتے ہیں۔ آپ کا جو خدا ہے وہ دکھائی دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، دکھائی تو نہیں دیتا۔ فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ سنائی دیتا ہے؟ تاجدار کائنات نے جواب دیا کہ نہیں، سنائی بھی نہیں دیتا۔ پھر کہنے لگے کہ سجھائی دیتا ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں، سجھائی بھی نہیں دیتا۔ تو کہنے لگے کہ آپ ہمیں ایک ایسے خدا کی طرف بلا رہے ہیں کہ جو نہ تو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، نہ کانوں سے سنائی دیتا ہے، نہ آواز سے سجھائی دیتا ہے۔ تو کیا ہم پاگل ہیں جو 360 دیکھتے ہوئے خداؤں کو چھوڑ کر آپ کے کہنے پر ایک خدا کی طرف آ جائیں؟ کوئی دلیل ہے کہ کوئی خدا بھی ہے، اللہ بھی ہے، کوئی وجود ایک ہے جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس اندیکھے خدا کی بڑی توجہ سے بات کر رہا ہوں۔ اب نبی کو معجزہ عطا کرتا ہے رب کائنات۔ اس مقام پر مولا چاہتا، رب اگر چاہتا تو مصطفیٰ اسی وقت انگلی کا اشارہ کرتے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا، دکھایا جا سکتا تھا، لیکن چاند کا 2 ٹکڑے ہونا نہیں دکھایا۔ حضور اشارہ کرتے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ جاتا، لیکن حضور نے جواب دیجیے نہیں دکھایا۔ آقا علیہ السلام اپنا لعاب دہن کھاری پانی میں ڈالتے تو پانی، وہ چشمہ، وہ کنواں میٹھا ہو جاتا۔ حضور درخت کو اشارہ کرتے، درخت چلتا ہوا قدموں میں آ کر مصطفیٰ کو سجدہ کرتا، پتھر کو اشارہ کرتے تو ابو جہل کے ہاتھوں کی کنکریاں کلمہ پڑتی، لیکن مصطفیٰ نے ایسا کچھ نہ کیا، بلکہ پلٹ آئے، بڑی توجہ طلب بات کر رہا ہوں، پلٹ کر آئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جا کر اس کی باری تعالیٰ وہ تو دلیل مانگتے ہیں، ان کے خدا تو دکھائی دیتے ہیں، تو انہیں تو دکھائی نہیں دیتا۔ ان کے خدا تو سنائی دیتے ہیں، تو انہیں سنائی نہیں دیتا۔ ان کے خدا سجھائی دیتے ہیں، تو انہیں سجھائی نہیں دیتا۔ وہ دلیل مانگتے ہیں، کیا دلیل پیش کروں؟ موسیٰ نے دلیل مانگی تو ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈا تھا، لکڑی کا عصا مبارک تھا، تو زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا۔ عیسیٰ سے دلیل مانگی تو مردے کو ہاتھ لگایا تو مردہ زندہ ہو گیا۔ جس نبی سے دلیل مانگی وہ اس طرح پیش کرتے چلے گئے۔ اب بات آئی مصطفیٰ کی، وہ بارگاہ ہے مصطفیٰ، وہ تاجدار کائنات کہ جس کی نالین کے صدقے میں تو 1.25 لاکھ پیغمبروں کو نبوت ملی ہے، جو کل معجزہ کائنات کا کل دست مصطفیٰ میں ہے، جو جملہ انبیاء کو معجزے عطا کیے وہ تو مصطفیٰ کی انگلی کے ناخن سے بھی کمتر ہے۔ جب بات مصطفیٰ کی آئی تو حضور کوئی بھی معجزہ پیش کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر عرض کی، رب نے جواب دیا، ارے حبیب چاند کو ٹکڑے بھی نہیں کروانا، سورج کو بھی نہیں پلٹانا، درخت کو سجدے بھی نہیں کروانے، پتھروں سے درود و سلام بھی نہیں پڑھوانا، انگلی کا اشارہ کر کے ہواؤں کا رخ بھی نہیں بدلنا۔ عرض کی مولا تب کیا کروں، کیا دلیل پیش کروں؟ رب کائنات نے جواب دیا، ارے خدا کی قسم قرآن اٹھا کر پڑھو۔ فرمایا لوگوں کو یہ کہہ دو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، ارے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی۔ آپ حضرات کی توجہ بڑھ رہی ہے، یہ جو بھائی ہیں اگر تشریف رکھیں بڑی مہربانی، جزاک اللہ، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دلیل یہ دو اے حبیب فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، یہ کہہ دو ارے میرے مقدمہ ہے کہ رب ایک ہے۔ اب خدا نے اس مقدمہ توحید پر دلیل دینی ہے۔ رب نے فرمایا ارے لوگوں یہ بتلانا چاہتا ہوں جیسا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے ویسے ہی دلیل بھی مضبوط دی جاتی ہے، تو سنو دلیل
فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی. ارے حبیب نے کہہ دے جا کے کہ کچھ نہیں دلیل بلکہ فقط وجود مصطفیٰ سر سے لے کر قدموں کے ناخن تک سارا کا سارا وجود مصطفیٰ دلیل توحید ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی جناب سید محمد انعام علی شاہ صاحب 40 برس کی زندگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. میں نے 40 برس کی زندگی تمہارے سامنے گزاری ہے. میرا بچپن بھی تمہارے سامنے گزرا، میرا لڑکپن بھی تمہارے سامنے گزرا، میری نوجوانی کے دن بھی تمہارے سامنے بیتے، میری جوانی کے دن بھی تمہارے سامنے بیتے، میرا ادھیڑ عمر کے دن بھی تمہارے سامنے بیتے. میری زندگی کا ہر ورق تمہارے سامنے کھلا پڑا ہے. میری زندگی کا کتاب کا ہر باب تمہارے سامنے آیا ہے. میری زندگی کی کتاب کی ہر سطر تمہارے سامنے آیا ہے. ارے لوگوں، اگر تمہیں میری اس 40 سالہ زندگی میں ایک نقص بھی دکھائی دے تو خدا کے وجود کا انکار کر دینا. اگر تمہیں میرے میں کوئی نقص نظر آئے تو خدا کے وجود کا انکار کر دینا. اگر تمہیں میرے کمال میں کوئی کمی نظر آئے تو خدا کے کمال کا انکار کر دینا. اگر تمہیں میرے حسن و جمال میں کوئی کمی نظر آئے تو خدا کے حسن و جمال کا انکار کر دینا. اگر تمہیں میرے علم میں کوئی کمی نظر آئے تو خدا کے علم کا انکار کر دینا. اگر تمہیں میری ہستی میں کوئی کمی نظر آئے تو خدا کی ہستی کا انکار کر دینا. خدا کی قسم کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ جو ہستی مصطفیٰ کے کمال کا انکار کر سکے. پیر انعام علی شاہ صاحب اہل سنت. کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو انکار نہ کر سکا. کسی نے انکار نہیں کیا. اور اب سن لیجیے، ایمان کسے ملا؟ ایمان کسے ملا؟ کیا کسی نے ابو بکر نے خدا کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لایا تھا؟ جواب دیجیے نا. کیا عمر فاروق نے اللہ کو دیکھا تھا؟ عثمان غنی علی المرتضیٰ نے اللہ کو دیکھا؟ ایمان لائے؟ ارے کیسے لائے؟ تو سن لیجیے، خدا کی قسم جو مصطفیٰ پر ایمان لاتا چلا گیا، مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے میں رب نے اسے اپنی ذات کے ایمان بھی عطا کر دیا. جس نے وجود مصطفیٰ کو مانا اس نے وجود خدا کو مانا. جس نے مصطفیٰ کی ہستی کو مانا اس نے ہستی خدا کو مانا. جس نے علم مصطفیٰ کو مانا اس نے علم خدا کو مانا. جس نے کمال مصطفیٰ کو مانا اس نے کمال خدا کو مانا. جس نے حسن و جمال مصطفیٰ کو مانا اس نے حسن و جمال ربوبیت کو مان لیا. تو راستہ بتلا دیا رب کائنات نے، اللہ رب العزت نے ایک راستہ بتلا دیا. ارے لوگوں، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، مجھ پر ایمان لانا چاہتے ہو تو ڈائریکٹ والی تو بات تو کوئی ہے ہی نہیں. میرے مصطفیٰ پر ایمان لاتے چلے جاؤ. جو میرے محبوب کا غلام بنتا چلا جائے گا اس کو اپنا ایمان بھی عطا کرتا چلا جاؤ. بات ہے مقدمے کی. مقدمہ مضبوط ہو. آپ کوئی مقدمہ ہائی کورٹ میں دائر کریں، مقدمہ ایک دفعہ دائر کیے. میرے بھائی بچے چھوٹے ہیں، بڑے اگر خاموش ہو جائیں بڑی مہربانی. یہ انتظامیہ کا کوئی ایک بندہ یہاں پر آ جائے. آپ ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کرتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ بات سنیے گا. مقدمہ ایک دفعہ دائر ہوتا ہے. زمین کا کوئی مقدمہ تھا، اسے دائر کر دیا. 2 سال بھی کیس چلتے ہیں، 5 سال بھی چلتے ہیں، حتیٰ کہ 20-25 برس تک بھی کیس چلتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں، جب بھی پیشی ہوتی ہے، سماعت پر آتے ہیں مدعی اور مدعا علیہ، تو کیا ہر بار دلیل کو، مقدمے کا جو دعویٰ تھا اس کو بیان کیا جاتا ہے یا دلیل کو بیان کیا جاتا ہے؟ بلند آواز سے جواب دیجیے نا. مقدمہ تو ایک دفعہ بیان کر دیا، دائر کر دیا، اب اس پر کوئی بحث نہیں.
سارا زور جو 5 سال 10 سال 20 سال 25 سال کس بات پر رہا؟ دلیل پر. تو سارا زور مقدمے میں کس پر ہوتا ہے؟ دلیل پر. جس کی دلیل مضبوط ہوتی ہے وہ مقدمہ جیت جاتا ہے. خدا کی قسم بلا تشبیہ ہو بلا مثال ایمان دین اور اسلام کا کہ مقدمے کا دعویٰ ہے کہ رب ایک ہے، خدا کی وحدانیت ہے، خدا کی ربوبیت ہے، خدا کا حسن و جمال ہے، خدا کی کمال و صفت ہے، عزت و صفت ہے. یہ مقدمہ دائر کیا کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام کائنات کا پالنے والا وہ ہے. یہ مقدمہ تھا. اب دلیل کے طور پر رب کائنات نے کسی کو نہیں بلکہ ڈائریکٹ اپنے محمد مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا. دلیل حضور ہوئے، دعویٰ خدا ہے، دلیل محمد ہے، دعویٰ خدا دلیل محمد مصطفیٰ. تو ارے لوگوں، جس کا دلیل کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا وہ ایمان کا مقدمہ جیت جائے گا. جس کا دلیل کے ساتھ یعنی کہ وجود مصطفیٰ کے ساتھ، ہستی مصطفیٰ کے ساتھ، ادب مصطفیٰ کے ساتھ، عشق مصطفیٰ کے ساتھ، تعظیم مصطفیٰ کے ساتھ، توقیر مصطفیٰ کے ساتھ تعلق جس کا جس قدر مضبوط ہوتا چلا گیا وہ ایمان کے مقدمے میں فتح حاصل کرتا چلا گیا. اور جس کا اس دلیل کے ساتھ تاجدار کائنات کی ہستی کے ساتھ دلیل سے تعلق کمزور ہو گیا وہ ایمان کا مقدمہ بلند بس. ایمان کا مقدمہ اب ایمان کا لبادہ پہن کر کچھ بھی کرتا رہے لیکن وہ ایمان کا مقدمہ ہار جاتا. آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرۃ واصیلا. آقا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعی اللہ بنا کر، سراج بنا کر، منیر بنا کر. اب رب نے فرمایا کہ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کے 4 مقصد ہیں. کتنے مقصد ہیں؟ اب دنیا میں کوئی بھی آئے، ہم بھی کوئی کام کریں تو بلا مقصد کوئی کام کرتا ہے؟ آپ اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں بلا مقصد کرتے ہیں یا با مقصد کرتے ہیں؟ بلند آواز سے. با مقصد کرتے ہیں. ہم یہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر لاہور جائیں تو مقصد سے جائیں گے یا بلا مقصد؟ ہم جیسا ایک ناقص العقل انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. اب اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا، اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو یقیناً اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا جو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا. عرض کی باری تعالیٰ اب بڑی توجہ کی بات ہے. قرآن بیان کر رہا ہوں کہ کائنات کا کوئی مفکر، کوئی اہل علم، کوئی مدبر اس کا انکار نہیں کر سکتا. رب نے 4 مقصد بعثت مصطفیٰ کے، آمد مصطفیٰ کے، جشن آمد مصطفیٰ کے 4 مقصد رب کائنات نے بیان فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ فتح آیت نمبر 9 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے 4 مقصد ہے اپنے محبوب کو جو دنیا میں بھیجا. اب کی باری تعالیٰ وہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ. پہلا مقصد یہ ہے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کا کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، تاکہ اللہ پر ایمان لے آؤ. اللہ پر اپنے محبوب کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ محمد کے واسطے سے تمہیں دولت ایمان نصیب ہو جائے، تمہارا دل نور ایمان سے منور ہو جائے. تو الہ العالمین تو ڈائریکٹ بھی ایمان دے سکتا تھا. رب نے فرمایا ارے ڈائریکٹ تو تمہیں کھانے کو روٹی نہیں ملتی، ایمان مانگتے ہو؟ واسطے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کوئی کسی جگہ پہ کام کرتا ہو، کوئی جاب کرتا ہو، اس کو اپنا رینک بڑھوانا ہو تو افسر کی منت سماجت کرنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ بلند آواز سے کرنی پڑتی ہے. تو افسر کا واسطہ لینا پڑتا ہے کہ لینا پڑتا ہے نا. آپ کو یہاں سے بھوٹکی جانا ہو تو گاڑی کا واسطہ لینا پڑتا ہے. اور سب سے بڑھ کر ہم دنیا میں آئے تو ڈائریکٹ آ گئے. بلند آواز سے ڈائریکٹ دنیا میں آئے. کس کے واسطے سے؟ ماں باپ کے واسطے سے
دنیا میں آئے تو جب ہمارا خود کا آنا دنیا میں بھی بغیر واسطے کی ممکن نہیں ہے تو رب ایمان جیسی سب سے عظیم نعمت بغیر واسطے کی کیسے دے سکتا ہے؟ اس کی مولا واسطہ کیا ہے؟ فرمایا ارے میرے حبیب پر درود و سلام پڑھا کرو، میرے مصطفیٰ سے اس کو احترام کیا کرو، کیونکہ مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے ہی میں تو تمہیں ایمان ملا ہے، دولت ایمان نصیب ہوئی ہے۔ میرے مصطفیٰ پر ایمان لاؤ تو میرے مصطفیٰ پر ایمان کے صدقے میں تمہیں دولت ایمان سے تمہارے قلوب کو منور کر دیا۔ پہلا مقصد آمد مصطفیٰ کا، بعثت کے مصطفیٰ کا یہ ہوا کہ کائنات سے یہ اندھیرے چھٹ جائیں، یہ تاریکیاں ختم ہو جائیں اور لوگ نور کے راستوں کی طرف سفر کریں، جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کے راستے پر چلیں اور میری ربوبیت کے شاہکار کو دنیا میں دیکھ سکے۔ پہلا مقصد تو یہ ہوا کہ دولت ایمان ملے۔ اب دوسرا مقصد قرآن کی زبان سے سن لیجیے، فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ۔ دوسرا اور تیسرا مقصد فرمایا وتعزروہ وتوقروہ، یعنی جاننا چاہتے ہو کہ دوسرا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وتعزروہ وتوقروہ۔ ارے لوگوں سنو، ایمان ملنے کے بعد سب سے پہلے آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ جب انسان کو ایمان مل گیا تو ایمان ملنے کے بعد دوسرا حکم کیا آئے گا رب کی طرف سے؟ ہر ایک ذہن میں الگ الگ بات ہے۔ کوئی یہ کہے گا کہ اب تو ایمان مل گیا، اب سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تسبیح و تحلیل بیان کرنی ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے، حج و عمرہ کرنا، صدقہ و خیرات کا حکم آئے گا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آئے گا، صلہ رحمی کا حکم آئے گا، نمازیں پڑھنے کا حکم آئے گا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم آئے گا، صوم کا حکم آئے گا، روزے کا حکم آئے گا۔ رب نے فرمایا لوگوں یہی بات تو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ تمہاری سوچ ہے کہ ایمان کے بعد یہ آئے گا، اب سنو میں کیا کہتا ہوں۔ فرمایا وتعزروہ وتوقروہ، جیسے ہی دولت ایمان ملے اس کے بعد سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی تعظیم کرو، میرے مصطفیٰ کا ادب کرو۔ فرمایا وتعزروہ وتوقروہ، جس کے صدقے میں ایمان ملا ہے، جس کے صدقے میں دولت ایمان سے تمہارے دل منور ہوئے ہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارے اللہ کا نام لینے والوں، اپنے نام سے اللہ اللہ جپنے والوں، توحید کی رگ لگانے والوں، ارے میری توحید بات کی بات ہے، پہلے دیکھنا یہ ہے کہ جس محمد عربی کے صدقے میں تمہیں میرا ایمان ملا اس کا ادب کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اگر اس کا ادب کرو گے تو میرا ایمان بھی فائدہ پہنچائے گا، میرا ایمان بھی فائدہ پہنچائے گا۔ تو حکم کیا آیا؟ وتعزروہ وتوقروہ۔ پہلے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، پہلے فرمایا کہ حضور کی آمد اس لیے ہوئی کہ دولت ایمان ملے۔ دوسرا بتلایا وتعزروہ، حضور کی تعظیم کرو۔ تیسرا بتلایا فرمایا وتوقروہ، حد سے بڑھ کر تعظیم کرو، جتنی حد سے بڑھ کر تعظیم کرو۔ پھر چوتھا مقصد بتایا وتسبحوہ، اب جا کر میری تسبیح کرو۔ اب جا کر باری تعالیٰ یہ جو ترتیب ہے یہ کچھ الٹ نہیں ہو گئی کہ ایمان کے بعد پہلے تیری تسبیح ہونی چاہیے تھی اور اس کے بعد تیرے مصطفیٰ کی تعظیم ہونی چاہیے تھی، لیکن قرآن میں تو کچھ اور نازل فرما رہا ہے۔ پہلے تو یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے مصطفیٰ کی تعظیم کرو، میرے مصطفیٰ کا ادب کرو، اس کے بعد تسبیح کرو۔ الہ العالمین بات سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ تیری ذات تو سب سے بلند ہے، تو کبریائی کے لائق ہے، پہلے تیری تسبیح ہونی چاہیے، اس کے بعد تیرے مصطفیٰ کی تعظیم ہونی چاہیے۔ ارے رب نے فرمایا چپ کر جاؤ، جو ایسا سوچتا ہے سمجھتا ہے، ارے لوگوں اپنی زبان کو لگام دو، کیوں؟ مجھے تسبیح کی کوئی حاجت نہیں ہے، ساری کائنات بھی میری تسبیح کرے تو میرے درجے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے کے سارے کافر ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارے تسبیح تو میری بعد میں ہوتی رہے گی، پہلے دیکھنا یہی بات ہے کہ جس کے صدقے میں ایمان ملا ہے اس کا ادب کرو گے تو میری تسبیح بھی قابل قبول ہوگی، میری نمازیں بھی قابل قبول ہوں گی، میری بارگاہ میں آ کر تو
سجدے کرتے ہو ان سجدوں کو درجہ قبولیت تب ادا کروں گا جب اس کے مصطفیٰ کی روح سے دین اسلام کا جسم چمکتا ہوگا، تر و تازہ ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کی تعظیم کرو گے، ادب کرو گے، توقیر کرو گے۔ اب بڑی توجہ طلب بات کرنے لگا ہوں۔ کوئی یہ کہے تو بھئی آپ لوگ حضور کے ادب کی بات کرتے ہو، حضور کے احترام کی بات کرتے ہو، تو ادب تو حضور کا ٹھیک ہے، لیکن تم لوگ حضور کا ادب کرنے میں حد سے بڑھ جاتے ہو، حد سے بڑھ جاتے ہو۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، حد سے نہیں، ہم بھی کہتے ہیں ادب کرو، لیکن حد سے بڑھ جاتے ہو، اتنی روشنیاں لگا دیتے ہو، حضور کے ذکر کی ایسی بڑی بڑی محفل کا انعقاد کر دیتے ہو، حضور کے لیے سب کچھ لٹانے پر بھی تیار، بلند آواز، جو تیار ہے وہ بلند آواز سے کہے، تیار سب کچھ کرتے ہو۔ تو یہ تو حد سے بڑھ کر جو ادب ہے اس کی اسلام اور شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ادب تو کرو، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ حد سے بڑھ کر جو تمہاری بات ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ اس بات کا جواب سماعت فرما لیجیے کہ حد سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے، حد میں رہ کر کیا ہوتا ہے، اور حد سے کم کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک مثال اور پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ کی جانب آؤں گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ رب العزت کے عطا کردہ مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر چوتھی سپارے کی ابتدا میں فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تب تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اس کی باری تعالیٰ مال خرچ کرنے کی حد کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا حد یہ ہے کہ مال کا 40واں حصہ، بلند آواز سے جاؤ، مال کا 2.5% زکات میں 40واں حصہ دینا ہے۔ اب دیکھ لیجئے عمل کیا ہے، مال خرچ کرنا یعنی کہ زکات ادا کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حد کا تعین فرما دیا، کیا کہ مال کا 2.5% ہر ایک برس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ حد ہو گئی، 2.5% کی حد ہو گئی۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو شخص اس حد سے کم خرچ کرے، فرض تو ہے 2.5%، اور خرچ کم کرے تو بتائیں وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ کہاں جائے گا؟ بلند آواز سے نا، ڈرتے کیوں ہے؟ جہنم میں جائے گا، کیونکہ حد کو پورا، حد رب کائنات نے متعین فرمائی کہ 2.5% زکات دینی ہے، اور وہ حد سے کم خرچ کیا تو یقیناً جنت میں تو جائے گا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جہنم میں گیا۔ اب اس نے حد میں ادا کر دی، 2.5% ادا کر دی، اب کہاں جائے گا؟ یقیناً یہ اچھا عمل ہے تو جنت میں جائے گا۔ تو مجھے یہ بتائیں، حد پوری کر لی اور جنت میں بھی گیا، اور جنت کے تو بہت سے مرتبے ہیں نیچے سے اوپر تک، کیا اوپر والے میں جائے گا یا نیچے والے میں؟ نیچے والے میں گیا، کیونکہ حد کا پورا کیا۔ اور ایسا ایک شخص وہ ہے کہ جو مال کا 40واں حصہ بھی دیتا ہے اور سال بھر غریبوں کو اپنا مال تقسیم کرتا رہتا ہے، یعنی کہ حد سے بڑھ کر خرچ کرتا ہے، وہ جنت کے نچلے درجوں میں ہوگا یا اوپر والے درجوں میں ہوگا؟ تو دیکھا کہ ایک مال کے خرچ، بیسیوں مثال شریعت سے ہو سکتی ہے، مال کا خرچ کرنا بھی ہے، حد سے کم کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، حد پوری کرو گے تو جنت میں تو جاؤ گے، دروازے پر کھڑے رہو گے، لیکن اگر حد سے بڑھ کر کرو گے، عثمان غنی کی طرح کرو گے تو دنیا میں ہو کے جنت کی بشارت دنیا میں آ جائے گی۔ حد سے بڑھ کر کرو گے تو مولا راضی ہوگا۔ اسی طرح ادب ہے، ادب کم کرو گے، کوئی حد اللہ رب العزت نے، کوئی کہے ارے حضور کا ادب تو کرنا چاہیے، بل حد میں رہ کر کرو، ارے تم کون ہوتے ہو حدیں بنانے والے؟ جب خدا نے حد نہیں بنائی تو کائنات کا کوئی مولوی کیسے حد بنا سکتا ہے؟ ارے حد سے کم کرو گے تو کافر جہنم رسی ہوگے، حد میں رہ کر کرو گے تو فقط ایمان تھوڑا سا ملے گا، اگر باکمال ہو جاؤ گے حد میں اور حدوں سے گزر جاؤ گے۔ رب نے فرمایا یہی تو چاہتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کے ادب میں حد سے گزر گیا اسے غوث اعظم بنا دیتا ہوں، اسے خواجہ اجمیر بنا دیتا ہوں، اسے داتا علی حجویری بنا دیتا ہوں، اسے شاہ روح بنا دیتا ہوں، اسے لال شاہ
فارسی بنا دیتا ہوں. جو حد سے گزر گئے خدا ان کو مل گیا. جو حد میں رہے خدا کی قسم نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. ارے بیٹھتا تو گودڑی پر ہے لیکن عرش پر لوہے محفوظ پر نگاہ ہوتی ہے. جو حد کو پار کر گیا, جو حدوں کو پھلانگ گیا, تو ادب مصطفیٰ کی کوئی حد, ذرا بلند آواز سے جواب دیجیے نا, ادب مصطفیٰ کی کوئی حد, عشق مصطفیٰ کی کوئی حد, محبت مصطفیٰ کی کوئی حد. خدا کی قسم جو تعین کرے حدود کا وہ مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے. ادب مصطفیٰ کی کوئی حد. آپ کہیں گے بڑے جذباتی الفاظ بیان کیے, پہلے اسی لیے کہا کہ میں ایسی حدیثیں پیش کروں گا کہ صحابہ حضور کا ادب کیسے کرتے تھے. آپ خدا کی قسم ایمان سے بتلائیے گا, ایمان سے بتلائیے گا کہ وہ حد میں تھا یا حد سے بڑھ کر تھا. اب سن لیجیے, بخاری شریف کی حدیث, کوئی اہل علم بخاری کی روایت کی صحت کا انکار نہیں کر سکتا. اہل علم تشریف فرما, حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صلح حدیبیہ کا موقع تھا. تقریباً 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا لشکر تاجدار کائنات کے ہمراہ مکہ جا رہے تھے ادائیگی عمرہ کے لیے, لیکن حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے اور حضرت عثمان غنی کو, بڑی توجہ کی بات, حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجا مکہ کہ جا کر ان سے بات چیت کریں کہ وہ ہمیں اجازت دیں اور ہم یہاں پر آ کر بیت اللہ کا طواف کریں, عمرہ ادا کر سکیں. حضرت عثمان غنی آئے, وقت بیت گیا, کافی وقت لگ گیا. تو مشرکین مکہ یہ ارادہ کر چکے تھے پختہ کہ ہم نے کسی بھی طور پر مسلمانوں کو عمرہ ادا نہیں کرنے دینا, ہم نے لڑنا. تو حضرت عروہ جو کہ اس وقت نور ایمان سے ان کا دل منور نہیں ہوا تھا, وہ مشرک تھے اس وقت, حضرت عروہ اور مشرکین کے ساتھی تھے, ان کو جاسوس بنا کر بھیجا. بخاری کی روایت نقل کر رہا ہوں, حضرت عروہ قاصد جاسوس بنا کر بھیجا کہ جاؤ حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کی حیثیت کا اندازہ لگاؤ, ان کے لشکر کی تعداد کو دیکھو, ان کے پاس سامان آلات حرب کو دیکھو, جنگی ساز و سامان کو دیکھو, اور ہمیں آ کے بتلاؤ کیا ہم ان سے جنگ کر سکتے ہیں اور کیا لائے عمل تیار کرنا چاہیے. تو حضرت عروہ فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد, فرماتے ہیں جب میں مشرک تھا اور کافر تھا, میں حدیبیہ کے اس مقام پر آیا اور چھپ کر جھاڑیوں سے, درخت کی اوٹ سے میں چھپ چھپ کر تکنے لگا, دیکھنے لگا. میں یہ دیکھنے لگا مسلمانوں کی حیثیت کا اندازہ کروں. بولتا فرماتے ہیں حضرت عروہ کفر کی حالت میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں, اور وضو کا پانی آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ادھر مصطفیٰ وضو فرما رہے ہیں, صحابہ کرام کا ایک مجمع ان کے گرد دائرہ بنا کر کھڑا ہے, اور خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا, بلکہ صحابہ ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے چہروں میں مل لیتے ہیں, اپنے سروں پر مل لیتے ہیں. اور آپ مزید فرماتے ہیں کہ اگر کسی صحابی کے حصے میں پانی کا قطرہ نہ آ سکے, پانی کا قطرہ نہ آ سکے, تو وہ اس صحابی کو ڈھونڈتا ہے کہ جس کو مصطفیٰ کے وجود سے لگا پانی کا مبارک قطرہ ملا تھا. وہ پانی کا قطرہ جس ہاتھ پہ لگا تھا انہی ہاتھوں کو مس کر کے اپنے چہرے پر مل لیتا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ادب ہے, حد میں ہے یا حد سے بڑھ کر ہے کہ نہیں ہے؟ اب شریعت کا مسئلہ بھی سن لیجیے کہ وضو کا استعمال شدہ پانی استعمال کرنا مکروہ ہے. اہل علم تشریف فرمائے جانتے ہیں جس پانی سے آپ وضو کر چکے, جو آپ کے جسم سے لگ کے اگر آپ نے برتن میں جمع کر لیا, تو اب اس پانی کا استعمال کرنا کیا ہے؟ بلند آواز کیا ہے؟ مکروہ ہے. ارے مجھے پتا ہے کہ استعمال شدہ وضو کا پانی مکروہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ استعمال شدہ وضو کا پانی مکروہ ہے. ارے صحابہ نہیں جانتے تھے کہ استعمال شدہ وضو کا پانی, جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ ایک طرف شریعت تھی, دوسری طرف ادب مصطفیٰ تھا.
عقل کہتی تھی ارے نہیں وضو کا پانی مکروہ ہے ہاتھ نہیں لگانا، مگر خدا کی قسم صحابہ کا صحابہ کی محبت عقل پر غالب آتی اور کہتی ارے عقل تو دفع ہو جا، تجھے خبر نہیں دنیا کا وضو کا پانی ہو تو مکروہ ہے، مگر خدا کی قسم مصطفیٰ کے وجود سے لگا ہوا وضو کا پانی ہو تو آب زمزم سے بھی بہتر ہوتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سید محمد انعام علی شاہ صاحب، علماء اہل سنت۔ مکروہ ہے اوروں کا وضو کا پانی، لیکن اگر حبیب خدا کا وضو کا پانی مل جائے تو خدا کی قسم حوض کوثر کے پانی سے بھی بہتر۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت عروہ بن زبیر بخاری میں ہی فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر آقا علیہ السلام اپنے ناک مبارک کی ریڑھ کو پھینکتے، خدا کی قسم بڑی توجہ سے سنیے گا، اپنی ناک مبارک کی ریڑھ کو پھینکتے، اگر میں پھینکوں یا کوئی بھی پھینکے خدا کی قسم ہم دیکھنا گوارا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے، اور اس کو کچھ خلاف ادب سمجھتے ہیں کہ محفل میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم آقا علیہ السلام اپنے ناک مبارک کی ریڑھ پھینکتے تو رب کائنات کی عزت کی قسم صحابہ پلٹتے، زمین پر نہیں گرنے دیتے، مصطفیٰ کی ناک کی عید کو لے کر اپنے چہروں پر بن لیا کرتے۔ یہ حد میں ادب ہے یا حد سے بڑھ کر ہے؟ حد سے۔ اب مجھے یہ بتائیں کوئی شریعت نے حکم دیا تھا کہ اتنا ادب کرنا ہے؟ نہیں۔ جب محبت ہوتی ہے، اہل دل اور اہل محبت موجود ہے کہ محبت خود ادب سکھا دیتی ہے۔ حضرت میں صحیح فرما رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ محبت خود ادب، بلند آواز، محبت خود ادب سکھلا دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اپنے بال کٹواتے، حجامت بنواتے تو آقا علیہ السلام کو کوئی بال مبارک زمین پر نہیں گرتا تھا، بلکہ صحابہ کرام اٹھا کر رکھ لیتے، کوئی اپنے ٹوپی میں سیل لیتا، کوئی گھر پہ رکھ لیتا، اور 1400 برس ہو گئے آج تک ان بال مبارک کی موئے مبارک کی زیارت ہو رہی ہے۔ یہ ادب میں حد میں ہے یا حد سے؟ حدیث شریف میں آتا آقا علیہ السلام نے بول مبارک کیا تو ایک صحابی پی گئے۔ صحابی حضور نے فرمایا کہ کبھی تمہیں پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی۔ حضیر کا پسینہ مبارک خدا کی قسم کائنات بھر کے عطروں سے بڑھ کر مصطفیٰ کا پسینہ ہے، اپنی نسلوں کو دیتے۔ حضور کا پسینہ صحابہ کرام کی کثرت سے یہ طریقہ تھا، حضور کا پسینہ بوتلوں میں جمع کر کے رکھا کرتے اور نسل در نسل وہ چلا کرتا۔ حضرت عثمان غنی مکہ میں موجود ہیں، یہی صلح حدیبیہ کا موقع ہے، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کا چونکہ بڑا روب و دبدبہ تھا، بہت بڑے مالدار تھے مکہ کے، مسلمان تو ہو چکے تھے، مشرکین ان سے ناراض تو تھے، لیکن ان کے سماجی لحاظ کے اعتبار سے، ان کے روب و دبدبے اور مالدار ہونے کے اعتبار سے کہنے لگے کہ عثمان ہم تمہاری بڑی عزت کرتے ہیں، دیگر مسلمانوں کو اور تمہارے نبی کو عمرے کی اجازت تو نہیں دیتے، لیکن تمہارے لیے اللہ کا گھر حاضر ہے، تم 7 چکر لگا کر اللہ کے گھر کا طواف کر سکتے ہو، عمرہ ادا کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ اجازت دے دی، اللہ کے گھر کے سامنے عثمان غنی کھڑے ہیں۔ عمرہ کرنا عبادت ہے، عمرہ کرنا عبادت ہے، اللہ کے گھر کے گرد 7 چکر لگانا عبادت ہے، مولا کے گھر کا طواف کرنا عبادت ہے، مگر خدا کی قسم عثمان کا عشق بولا، عثمان کا ادب بولا، عثمان کا احترام بولا، ارے عمرہ ہوگا، طواف ہوگا، ہوتا پھرے، مگر جس عمرے میں وجود مصطفیٰ ساتھ نہ ہو وہ عمرہ نہیں ہوتا۔ حضور نے منع نہیں فرمایا تھا عمرہ ادا کرنے سے، ادائیگی عمرہ سے منع نہیں فرمایا تھا، مگر یہ عثمان غنی کا ادب تھا، عثمان غنی کا ادب تھا کہ عمرہ کریں گے تو ذات مصطفیٰ کے ساتھ کریں گے، اس بددعا والے چہرے کے ہمراہ کریں گے، وگرنہ
نہیں کریں گے۔ یہ چند ایک مثال ہے خدا کی قسم، احادیث مبارکہ، قرآن مجید، فرقان حمید۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگوں، اب خود خدا ادب سکھا رہا ہے۔ ارے لوگوں، تم تو بڑی باتیں کرتے ہو، لیکن سنو، ادب مصطفیٰ یہ ہے، میرے محبوب کا ادب یہ ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تمہاری آوازیں بھی میرے محبوب مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت مولا اگر ایسا ہو گیا تو فرمایا اگر ایسا ہو گیا تو لاکھوں نمازیں پڑھتے رہو، لاکھوں تبلیغیں کرتے رہو، لاکھوں دعوتیں دیتے رہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری ساری زندگی کے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور پھر بڑی دلچسپ بات جو فرمائی، وانتم لا تشعرون، تمہارا ایمان کا بیڑا غرق بھی ہو جائے گا اور تمہیں خبر تک نہ ہونے دی جائے گی۔ وانتم لا تشعرون، آخری بات جملہ قبلہ کی انتہائی توجہ، بات ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ وانتم لا تشعرون، تمہارے ایمان کا بیڑا غرق بھی ہو جائے گا۔ جو ادب مصطفیٰ میں جس نے معمولی سی بھی کمی کی، ذرا سا بھی کچھ کیا تو ان تحبط اعمالکم، تمہارا ایمان غارت ہو جائے گا۔ اور مزے کی بات یہ کہ وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دی جائے گی کہ ایمان ختم ہو چکا ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ ایسا کیوں کیا کہ ایمان بھی تباہ ہو گیا، ایمان بھی برباد ہو گیا، ایمان بھی غارت ہو گیا اور خبر بھی نہ ہوئی؟ تو فرمایا ارے لوگوں، کہ میرے مصطفیٰ کا بے ادب اسی لائق ہے کہ جس نے مصطفیٰ کے ادب میں کمی کی، بے ادبی کی، تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے دوبارہ دولت ایمان ملے، اس دولت ایمان سے اس کے دل کو دوبارہ سے منور کیا جائے۔ اسی لیے ساری زندگی وانتم لا تشعرون، تم بے خبر رہو گے، بے شعور رہو گے، تمہیں خبر نہیں ہونے دی جائے گی۔ آج کی شب میں مبارک محفل میں ہم سب موجود ہیں۔ لقیر صاحب سید میر محمد انعام علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کراچی سے تشریف لائے، آپ کی زیر سرپرستی ہو رہی ہے۔ انجمن غلامان مصطفیٰ نے آج کی اس بابرکت اور مبارک محفل کو سجایا، حضور کے ذکر کے جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ خدا کی قسم جب تک یہ محفلیں سجتی رہیں گی، جب تک حضور کے گیت اور ترانے گائے جاتے رہیں گے، تب تک محبت مصطفیٰ زندہ رہے گی۔ ہمارے دلوں میں محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کو پیدا کرنے کے لیے ضروری امر یہ ہے کہ ایسی محافل کا انعقاد ہوتا رہے، تاجدار کائنات کی عظمت اور شان، کمال اور رتبت کو بیان کیا جاتا رہے۔ اور خدا کی قسم یہ آج سے نہیں، ہمیشہ سے ہو رہا ہے ذکر مصطفیٰ، اور ہمیشہ تک رہے گا ذکر مصطفیٰ۔ قبلہ تشریف فرما ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ربائی، بڑی محبت کے ساتھ سماعت کیجیے۔ بزرگوں کی نظر کر رہا ہوں کہ جے میں ویکھا میرا یار نہ ویکھے، ذرا بلند آواز سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ ولی کی بارگاہ میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، یہ سماعت فرمائیے گا بڑی محبت کے ساتھ۔ جے میں ویکھا میرا یار نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھا او ویکھے، بلند آواز سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ جے میں نہ ویکھا او ویکھے، ایسے لیکھ کدو میرے ہون جو بچ ویکھن دے ویکھے۔ ارے یار تے تیرے اندر رستہ تینو ایویں پین کھلے تھے، ارے غلام فریدا او تے ترمریے بھاوے ویکھے یا نہ ویکھے، غلام فریدا او تے ترمریے بھاوے ویکھے یا نہ ویکھے۔ نہ دنیا سے نہ دنیا کے بازار سے ملتی ہے، نہ دنیا سے نہ دنیا کے بازار سے ملتی ہے، جو چیز اللہ والوں کے پیار سے ملتی ہے۔ اور مرشد سے میری نسبت اور غوث کی مرشد سے آخر یہ لڑی جا کر سرکار سے ملتی ہے، آخر یہ لڑی جا کر سرکار سے ملتی ہے۔ نہ دنیا سے نہ دنیا کی محبت سے، جو چیز اللہ والوں کے پیار سے ملتی ہے۔ اور مرشد سے میری نسبت اور غوث کی مرشد سے آخر یہ لڑی جا کر سرکار سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میری حاضری کو، آپ تمام حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا